بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ واپس آ چکے ہیں سارے جی؟ 58 لوگ موجود ہیں۔ کوئی رسپونڈ کر دے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ہم شروع کرتے ہیں اپنا نیکسٹ لیسن، سبق نمبر 15A اور B۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ النصر، اور گرامر میں ہم ایک نئی چیز پڑھیں گے، فعل امر اور نہی۔ فعل امر اور نہی امپیریٹو ٹینس ہم پڑھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق، اور سبق کے اختتام پر ہمارے ٹوٹل ووکیبلری کے الفاظ ہو جائیں گے 186، جو قرآن میں 37,500 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سورۃ النصر کو سن لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 3 آیات کی یہ سورہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تعارف میں ہم لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل سورہ ہے، یعنی اس کے بعد، اس سورت کے نزول کے بعد کچھ آیات تو نازل ہوئی ہیں، لیکن پوری سورہ کوئی اور نازل نہیں ہوئی۔ یہ سب سے آخری ہے جو پوری سورہ نازل ہوئی تھی۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی سن 8 ہجری میں، اور اس میں ایک عظیم خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور تقریباً تمام عرب اسلام قبول کر لے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ اعلان اس چیز کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اس لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو۔ اذا جاء، اذا کا معنی جب، اور جاء کا معنی وہ آیا۔ تو اذا جب بھی فعل ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ معنی چینج کر دیتا ہے، ماضی کی بجائے مضارع والا معنی آ جاتا ہے۔ جاء کا ویسے معنی ہے وہ آیا، وہ آیا۔ تو اذا کے ساتھ جب آیا ہے تو اب اس کا ترجمہ ہو رہا ہے جب آ جائے، یعنی فیوچر میں جب آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم ماضی جو پڑھ چکے ہیں، اگر ہم اس پر اس کو اپلائی کریں تو فتح کا معنی اس نے کھولا، تو اذا فتح کا معنی پھر کیا ہوگا، جب وہ کھولے۔ اسی طرح نصرہ کا معنی اس نے مدد کی، اذا نصرہ کا معنی جب وہ مدد کرے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے، جاء کا معنی وہ آیا، اور اذا جاء کا معنی جب آ جائے۔ کیا آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصرت ہم اردو میں بھی مدد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، نصرت مدد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم کسی بھی کام میں صرف کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی کام کا جو نتیجہ ہے اور جو اس کا پازیٹیو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ہے، اور جو بھی ہمارے کام کا نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی مدد ہی سے ہوتا ہے۔ اور نصرت سے مراد یہاں پر خاص طور پر حق کا غلبہ ہو جانا ہے، حق غالب آ جائے، اور جو
باطل ہے، جو غلط بات ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ والفتح، واو کا معنی اور الفتح فتح، واو اور الفتح دو الفاظ ہیں۔ الفتح کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں، کھولنے کے، جیسے ہم نے فتح کا ٹیبل پڑھا، فتح یفتح سے، اور دوسرا معنی ہے جیت، کامیابی، وکٹری۔ تو یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ مراد ہے، اور بیسیکلی دیکھا جائے تو کھولنا اور جیت جانا، کامیاب ہو جانا، یہ میننگز میں تھوڑی سملیرٹی بھی پائی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آ جائے تو اس کے فوراً بعد ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب فرما۔ احتساب کہ ہم نے اللہ کی نصرت اور فتح کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کی ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بس دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ فتح حاصل ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں اور حق غالب آ جائے، لیکن ہم عمل میں بالکل زیرو ہوں، ہم کوئی کام نہ کر سکتے ہوں یا کام نہ کرتے ہوں۔ تو ہم نے احتساب کرنا ہے آئندہ کی زندگی کا پلان انفرادی اور اجتماعی طور پر، کہ میں کون کون سے ایسے کام کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے نصرت اور فتح نصیب ہو جائے، حق غالب ہو جائے، اور پھر پلان کیا جائے کہ آج کے دن، اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں اپنا وقت استعمال کر سکتا ہوں نصرت اور فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ کی، میں اپنا جو ہے وہ ویلتھ یوز کر سکتا ہوں، پیسہ لگا سکتا ہوں، دولت لگا سکتا ہوں، یا میں اپنی ایکسپرٹیز کو لگا سکتا ہوں، ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے میں اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کے حوالے سے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر پلان بنایا جائے۔ تو دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرما، اور ساتھ ساتھ احتساب کہ کیا میں نے جو کام کیے ہیں وہ اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں بھی یا نہیں، اور اجتماعی طور پر آگے کی پلاننگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کہ میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کریں۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو اس کا آپ کو نظر کیا آئے گا، آؤٹ کم کیا ملے گی آپ کو، وہ ہوگی وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو۔ وَرَأَيْتَ، رَأَيْتَ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا فَعَلْتَ، یا ہم نے پڑھا تھا أَنْتَ۔ تو رَأَيْتَ کا معنی آپ نے دیکھا، لیکن یہاں پر وہی اذا کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی تک پڑ رہا ہے یہاں پر، جیسے جاء کے ساتھ آیا تھا تو یہ یوں ہے گویا اذا جاء و اذا رأیت، تو ایک دفعہ وہ آ گیا، اب یہ واو کی وجہ سے اس نے وہ پیچھے والا اثر بھی لے لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہو رہی ہے کہ رأیت کا اصل میں معنی تھا آپ نے دیکھا، لیکن اذا کی وجہ سے یہاں پر بھی ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ہے یہ، اور الناس، لوگوں کو دیکھیں، الناس جب یعنی جو پہلے والا ہوگا ماضی، رآ، یہ ٹیبل ہم نے پڑھنا ہے ماضی جو بنے گا نا، جی، جو ماضی بنے گا وہ بنے گا رآ، اور اس سے بنے گا رأیتا۔ یہ کمزور حروف والے ٹیبلز انشاءاللہ ہم نے لیول 2 میں پڑھنے ہیں، اس کورس میں نہیں ہے، نیکسٹ لیول میں جائیں گے تو وہاں پر ہم یہ ٹیبل کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں، النَّاسَ، لوگوں کو، تو انسان ایک آدمی کو کہیں گے، اور ناس اس کا پلورل ہے، جمع، بہت سے لوگ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، اور یہاں پر لوگوں سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اور پورے حجاز کا جو علاقہ تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پر مراد ہیں۔ یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، دخول کا معنی اندر آنا اور خروج کا معنی باہر جانا۔ تو یدخلون، اگر میں آپ سے سوال کروں
اس سے ملتا جلتا یعنی اسی ساؤنڈ پر ہم نے کون سے ٹیبل کیے ہوئے ہیں؟ یدخلون کی طرح ہم نے آپ مضارع پڑھ لیا ہے، یفتحون پڑھا ہے، ینصرون پڑھا ہے، یضربون پڑھا ہے، یسمعون، تو یدخلون کی طرح کون سا تھا؟ کوئی ایک بتا دیں اگر۔ ایسا مضارع جس میں پیش آ رہی تھی وہ ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ يسمعون ينصرون ینصرون، یدخلون یہاں پر بھی پیش ہے، ینصرون یہاں پر بھی پیش تھی۔ تو اس طریقے سے ہم نے آگے آنے والے ٹیبلز کو میچ بھی کرنا ہے جو پیچھے ہم ٹیبلز پڑھ چکے ہیں، ریفرنس ٹیبل۔ تو یدخلون ینصرون کی طرح ہے، تو اگر میں سوال کروں کہ یدخلون ینصرون کی طرح ہے تو پھر یدخلون کا یہ کیا ہوگا یہاں پہ؟ کوئی گیس کرے گا؟ سنگولر۔ ینصرون کا یہاں پہ آ رہا تھا نصارا، تو یدخلون سے یہاں کیا آئے گا؟ دخل، وہ داخل ہوا، دخل۔ ینصرون سے آیا تھا نصارا، تو یدخلون سے آئے گا وہ دخل، وہ داخل ہوا۔ تو یہ پریکٹس بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں۔ نئے ٹیبلز کوئی لفظ نظر آئے تو اس لفظ کو اس ریفرنس ٹیبل کے ساتھ میچ کریں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر وہ میچ ہو رہا ہے تو، اگر نہیں ہے تو پھر تو ضرورت